جینس دریافت نہیں ہوئے تھے، مگر قرآن میں وہ معلومات فراہم کر دی گئی تھی جو ان اوہام کی تردید کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جینس کے تعین کا آغاز عورت سے نہیں بلکہ مرد سے خارج ہونے والے مادہ تولید سے ہوتا ہے۔ یہ کالم اسلامک اسکالر نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ رحم مادر سے چمٹنے والا لوتھڑا۔ اگر ہم قرآن میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کردہ حقائق کا جائزہ لیتے جائیں تو نئے نئے سائنسی معجزات آشکار ہوتے جائیں گے۔ جب مرد کا کرم منوی اسپرم عورت کے بیضے اویم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ہونے والے بچے کا جوہر بن جاتا ہے۔ یہ واحد خلیہ جفتہ زائگوٹ کہلاتا ہے۔ اب فوراً تقسیم در تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دے گا اور بالآخر گوشت کا لوتھڑا بن جائے گا جو جنین کہلائے گا۔ بلا شبہ یہ مائکروسکوپ خودبین کی ہی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جنین اپنی نشوونما کا وقت فضول نہیں گزارتا، یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ پودوں کی جڑوں کی مانند چمٹ جاتا ہے۔ یوں جنین ماں کے بدن سے اپنی پرورش کے لیے ضروری اجزاء حاصل کرتا ہے۔ یہاں سے اس مرحلے پر قرآن کا ایک نمایاں معجزہ نظر آتا ہے۔ رحم مادر میں پرورش پانے والے جنین کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں لفظ علق استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ عربی زبان میں لفظ علق کا مطلب ہے وہ چیز جو کسی جگہ چمٹ جاتی ہے۔ لغوی معنوں میں یہ لفظ ایسی چونکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ خون چوسنے کے لیے چمٹ جاتی ہے۔ یقینی طور پر رحم مادر میں پرورش پانے والے جنین کے لیے انتہائی مناسب لفظ کا استعمال ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو سارے عالموں کا بادشاہ اور رب ہے۔ گوشت کا ہڈیوں کے اوپر چڑھنا۔ قرآن حکیم میں فراہم کی گئی معلومات کا ایک اور اہم جز رحم مادر میں انسان کی نشوونما ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ رحم مادر میں پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد گوشت یا پھٹے ہڈیوں کے اوپر لپٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ جنیات اینڈرولوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو رحم مادر میں جنین کا مطالعہ کرتی ہے۔ تقریباً حالیہ دور تک اس علم کے ماہرین کا خیال تھا کہ جنین کا گوشت اور ہڈیاں ایک ہی وقت میں بنتی ہیں۔ اس وجہ سے کافی طویل عرصے تک لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آیات سائنس سے متصادم ہے، لیکن نئی ٹیکنالوجی کی پیش قدمی سے ہونے والی ترقی یافتہ خوردبینی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ انکشاف لفظ با لفظ صحیح ہے۔ خوردبینی سطح پر ان مشاہدات نے دکھا دیا کہ اندرون رحم مادر بچے کی نشوونما بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ پہلے جنین کی کڑی نما ہڈی تبدیل ہو کر ہڈی بننے لگتی ہے، اس کے بعد ہڈیوں کے گرد موجود بافتوں میں سے مخصوص عضلاتی خلیات ایک ساتھ جمع ہوتے اور ہڈیوں کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کی نشوونما کے قرآن میں بتائے گئے مراحل جدید جنیات کی دریافتوں کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ رحم مادر میں بچے کے 3 مراحل۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی رحم مادر میں 3 مرحلوں میں تخلیق کیا گیا۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون۔ وہی تم کو ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرتے جاتے ہو؟ جیسا کہ اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان رحم مادر میں 3 مختلف مراحل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ یقیناً جدید حیاتیات نے دریافت کیا ہے کہ شکم مادر میں بچے کی جنیاتی نشوونما ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ 3 واضح مقامات پر ہوتی ہے۔ جنیات کی تمام درسی کتب میں یہ مضمون بنیادی علم کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمبریولوجی کی ایک بنیادی حوالہ جاتی کتاب بیسک ہیومن ایمبریولوجی میں اس حقیقت کا بیان ان الفاظ میں کیا گیا ہے: رحم مادر میں زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں: قبل جنیاتی مرحلہ پری ایمبریونک پہلے 2.5 ہفتے، جنینی ایمبریونک 8ویں ہفتے کے آخر تک، فیٹل 8ویں ہفتے سے لے کر زچگی تک۔ قبل جنینی مرحلہ، اس مرحلے میں زائگوٹ تقسیم در تقسیم ہو کر بڑھتا ہے اور جب ایک خلیاتی گچھا بن جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو رحم مادر کی دیوار میں گاڑ دیتا ہے۔ اس کے خلیے بڑھتے رہتے ہیں اور 3 تہوں میں منظم ہو جاتے ہیں۔ جنینی مرحلہ ایمبریونک سٹیج، دوسرا مرحلہ 5.5 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اس مدت کے دوران بچہ جنین کہلاتا ہے۔ اس دور میں خلیاتی تہوں سے بنیادی اعضاء اور نظام تشکیل پاتا ہے۔ فیٹل مرحلہ فیٹل سٹیج، اس مرحلے کے دوران اور آخر تک جنین اب فیوٹس کہلاتا ہے۔ یہ مرحلہ 8ویں ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے اور زچگی تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلے کی خاص بات یہ ہے کہ بچے فیوٹس کی شکل و شباہت بالکل ایک انسان کی سی ہوتی ہے۔ یہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں سے انسان لگتا ہے، باوجود یہ کہ ابتدا میں یہ صرف 3 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کے سارے اعضاء ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ مرحلہ تقریباً 3 ہفتے تک رہتا ہے اور یہ نشوونما پیدائش کے ہفتے تک جاری رہتی ہے۔ صرف جدید آلات کی وجہ سے رحم مادر میں بچے کی نشوونما کی صحیح معلومات حاصل ہو سکی ہیں۔ دوسرے سائنسی حقائق کی طرح قرآن کریم میں معلومات کے یہ شہپارے ایک معجزانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ حقیقت کہ اس قسم کی مفصل اور بالکل درست اطلاعات قرآن میں ایک ایسے دور میں دی گئیں جب لوگوں کے پاس طبی موضوع پر بہت ہی کم معلومات تھیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔